حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اگر انسان کے پاس عقیدہ توحید مضبوط ہے تو اس کی نجات انشاءاللہ یقینی ہے، اور اگر عقیدہ توحید کے اندر کسی قسم کی کمزوری موجود ہے تو پھر نجات ممکن نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے اگر بندہ بغیر شرک کے اللہ کے پاس آ گیا، اور اگر شرک لے کر آیا تو پھر اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے، حالات کیسے بھی ہوں، عقیدہ توحید پر اس نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو معاف فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا قیامت والے دن، اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، تا حد نگاہ 99 رجسٹر گناہوں کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی موجود نہیں۔ اس کو اپنی نیکی کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ چھوٹی سی پرچی لے کر آؤ، کتاب کا رجسٹروں کے مقابلے میں چھوٹی سی پرچی لے کر آؤ جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول۔ پلڑے میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، یہ چھوٹی سی پرچی والا پلڑا یہ 99 رجسٹروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت توحید کی برکت سے اپنی رحمت فرما کے اس بندے کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے اس نے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یہ توحید کا عقیدہ یہ اتنا زبردست کام، زبردست چیز ہے۔ جب ابو طالب فوت ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اور انتہا درجے کا خیر خواہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے سپورٹ کرنے والا، تعاون کرنے والا۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آپ میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں پڑھیں، لوگوں کو نہ سنائیں۔ کلمۃ احاج بہا لک عند اللہ، یہ تو ایسا کلمہ ہے قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں اسی کلمے کی وجہ سے تیرے لیے اللہ سے بحث کروں گا، احاج جھگڑا کروں گا، اللہ سے بحث کر کے تجھے میں چھڑوا دوں گا، میرے کان کے اندر یہ کلمہ پڑھ۔
لیکن اس کی قسمت کے اندر اللہ رب العزت نے نہیں لکھا تھا. وہ فوت ہوتے وقت، مرتے وقت اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی، نصیحت کی. انک لا تہدی من احببت، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ نے یہ توحید کا مسئلہ سکھلانا تھا، امت کو سمجھانا تھا. اگر مختار کل کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اے پیارے پیغمبر، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں. آپ کا کام صرف بتلا دینا ہے، بیان کر دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی کہتا ہے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی سے یہ کلمہ سنا، یہ بات سنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہیں رہے. فوراً آپ نے اس کو جواب دیا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، قل ما شاء اللہ وحدہ ان تجعل للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ بات کہہ، یہ اقرار کہہ، اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. میں تو چاہتا تھا میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، میں تو چاہتا تھا مشرکین مکہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو برداشت نہیں کیا، اس کو بھی شرک کا کلمہ کہا. ان تجعل للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں وہی ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اکیلا اللہ جو چاہتا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ توحید ہے. اور اسی کی تبلیغ، اسی کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی اسی توحید کے اندر ہے، عقیدہ توحید کے اندر کامیابی ہے. تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اگر تم اس کلمے کا اقرار کر لو، اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ بٹھا لو. عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے. عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو بھی قربانی آپ کو دینا پڑی آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عقیدہ توحید کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. کافروں کی طرف سے بڑی بڑی پیشکش آئی، لیکن آپ نے صاف انکار کیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم بھی تو نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور سن لو کبھی امید بھی مت رکھنا میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جن بتوں کی، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. توحید کے اوپر کسی قسم کا کوئی سودے بازی نہیں چل سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے مرضی حالات آئے آپ نے ان کا مقابلہ کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آتا ہے، وہ تلوار اٹھا لیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا ہے، پھر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار سیدھی کرتے ہوئے، من یملک منی، اب بتلائیں مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا عقیدہ بیان کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، یہ جب تلوار اپنے سامنے دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ تلوار حرکت میں آئے گی، ایک دم گردن تن سے جدا ہو جائے گی، تو یہ اپنے عقیدے سے فوراً پھر جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پر سچا عقیدہ رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے، ذرا برابر ہچکچائے نہیں، تلوار اپنے سامنے دیکھ کر، موت اپنے سامنے دیکھ کر بھی نام پکارا تو صرف اور صرف اللہ کا۔ آپ نے فرمایا مجھے تم سے اللہ بچانے والا ہے، اتنی بات کہنی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت آئی، مدد آئی، اس کافر کے اوپر روب طاری ہوا، اس کے اوپر کپکپی طاری ہوئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ عقیدہ توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عقیدہ توحید کے متعلق بالکل نہیں ہچکچانا، اس کے اوپر کمپرومائز بالکل نہیں کرنا کسی حالت کے اندر بھی۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کافر بھی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اور پھر آپ کے عقیدہ توحید کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے، پختگی اختیار کرنے کی وجہ سے، وہ بھی بعد کے اندر مسلمان ہو جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں بھی اس وقت آتی ہیں جب بندہ عقیدہ توحید کے اوپر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ اور ڈٹتا کس وقت ہے؟ جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، تب بندے کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، یہ اپنے عقیدے پر، اپنی زبان سے نکالے ہوئے اس کلمے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر یہ کس قدر پختہ ہے، اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے۔ تھوڑی سی آزمائش اگر ہم برداشت کر نہ سکیں، شادی کے چند سال بچہ پیدا نہیں ہوا، فوراً کفر اور شرک کا ارتکاب کر لیا، پیروں فقیروں کے پاس پہنچ گیا، توحید کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اپنے کلمے کی کچھ بھی لاج نہیں رکھی، تھوڑی سی بیماری پہنچ گئی، عقیدہ توحید کا کچھ پاس نہیں کیا، کفر کرنا پڑے، شرک کرنا پڑے، بس مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے انسان عذابوں سے بچ سکتا ہے، بلکہ انسان زیادہ اللہ کے عذابوں سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی عذاب آتے ہیں، شیطان بھی اس بندے کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کسی پیر فقیر کے پاس پہنچ جانا، اور اکثر یہ جو پیر اور فقیر اور یہ دم درود کا جو بہانہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر اکثریت میں ان کی اکثریت جادوگر ہوتی ہے، یہ خود جادو کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک مریض آیا، اس کے اوپر ایسا دم کیا کہ وہ مستقل اس کا پھر گاہک بن جاتا ہے، پھر وہ نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان ہی اس کا گاہک بن جاتا ہے۔ یہ جادوگر، یہ لٹیرے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں،
عقیدہ توحید اختیار کریں، تکلیفوں کے اوپر صبر کریں، جو شریعت نے جس قدر اجازت دی ہے اس قدر دم اختیار کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن سے شفا طلب کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے سورۃ الشفا کہا ہے، یہ سورۃ الشفا ہے، شفا دینے والی، یہ آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں موجود ہے، پھر کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے علاج کرنا چاہیے، اپنی توحید کے اوپر ہرگز آنچ نہیں آنی دینی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے نصرتیں، مدد اس وقت نازل ہوتی ہے جیسے کافر اللہ کے نبی کے پاس آیا، تلوار لے کے پوچھنے لگا، اللہ کی طرف سے مدد آئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گری توحید کی برکت سے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی برکت سے۔ افغانستان میں کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ آیا، دنیا کی سپر پاور طاقت، اور پھر اکیلا بھی نہیں آیا، 52 ملکوں کا اتحاد لے کر آیا۔ سارے لوگ حیران تھے، سب کو یقین تھا کہ اب افغانستان کی خیر نہیں ہے، یہ تو پتھروں کے دور کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ امریکہ آ رہا ہے اور 52 ملکوں کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، نہ افغانستان کی خیر ہے نہ پاکستان کی خیر ہے، لیکن افغان کے ان نیک لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے، طالبان نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ توحید پر ڈٹے رہے، اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ 20 سال کے مختصر عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے امریکہ کو بھی، امریکہ کے اتحادیوں کو بھی ذلیل و رسوا کر کے افغانستان سے نکال دیا، اور اپنے مجاہدوں کو، اپنے بندوں کو، توحید کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اس اتنی بڑی فتح سے ہمکنار کیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ افغانی یہ پاگل ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ پنگا لے لیا ہے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاگل تھا جنہوں نے ان افغانیوں کے ساتھ پنگا لے لیا تھا۔ بات الٹ ہو گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی سپر پاور ساری نکال کے رکھ دی ہے، یہاں تک کہ برطانیہ جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ امریکہ اب کوئی سپر پاور نہیں رہا، امریکہ کے پاس اب کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ برطانیہ کا بیان ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرتیں۔ عزیز بھائیو، یہ اسی وقت نازل ہوتی ہیں جب انسان عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہے، عقیدہ توحید کے اوپر ڈٹ جائے، اس پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز، کوئی سودے بازی کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ یہی عقیدہ توحید اور یہی نظریہ جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم نعمت پاکستان کی صورت میں اللہ نے ہمیں نوازا، یہ دولت عطا کی، آزادی کی یہ نعمت عطا کی۔ ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہی تھا اور ان کا اللہ رب العزت سے عہد یہی تھا کہ یا اللہ ہم ان کافروں سے، مشرکوں سے الگ ایک ریاست لے کر وہاں پر ہم تیرا دین قائم کریں گے، تیری توحید کا نظام چلائیں گے۔ دو قومی نظریہ اسی چیز کا نام ہے۔ ہندو اور مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی قطعاً نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ الگ قومیں ہیں، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا معبود الگ ہے، اور مسلمانوں کے عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ الگ ہے، مسلمانوں کا معبود الگ ہے، مسلمانوں کے رسم و رواج الگ ہیں، ہندوؤں کے رسم و رواج الگ ہیں۔ یہ
دو قومیں یہ ایک قوم قطعاً نہیں بن سکتی، یہ الگ الگ قوم، یہ دو قومی نظریہ تھا۔ لیکن آج حالت کیا دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جو کام ہندو کرتا ہے وہی کام ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ ہندو اپنے بتوں سے مانگتا ہے، مورتیوں کے آگے سر جھکاتا ہے، مسلمان قبروں کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ مسلمان اللہ کو چھوڑ کے پیروں فقیروں سے ولیوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، نیک لوگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے رسم و رواج دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا شادی بیاہ دیکھ لیجئے، بالکل ہندوؤں جیسا۔ مسلمانوں کا رہن سہن، لباس، وضاقتہ ہندوؤں اور یہودیوں جیسی۔ دو قومی نظریے کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ مسلمان الگ قوم ہیں، ان کا الگ عقیدہ، الگ نظریہ ہے، الگ رسم و رواج ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اپنی من مانی یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہر قسم کا عذاب ہم سے ٹل جائے، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی طرف سے نصرتیں آئیں، تو پھر ہمیں اپنے اسی نظریے پر واپس لوٹنا ہوگا جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت اگر کسی کی ہوگی تو وہ اکیلے اللہ کی ہوگی، اور اطاعت ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی نظام چلے گا تو وہ توحید کا اور رسالت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نظام چلے گا۔ اسی نظام کو دوبارہ ہم اپنے اس ملک کے اندر نافذ کریں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کرے تو پھر نظام چل سکتا ہے، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے گھر کے اوپر اسلامی نظام نافذ کر سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو پردہ کرواؤں، مجھے عمران خان قطعاً منع نہیں کرے گا۔ اگر میں شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں، اگر میں نماز کا پابند ہو جاؤں، اگر میں مکمل سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والا بن جاؤں، پاکستان کی گورنمنٹ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو چیزیں میں اپنے گھر میں اسلام کی نافذ کر سکتا ہوں وہ تو میں اپنے گھر کے اندر نافذ کروں۔ اور اگر ہر مسلمان اپنے اپنے گھر کے اوپر اسلام نافذ کرنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا یا نہیں؟ حکومت قانون بنائے یا نہ بنائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا قانون موجود ہے، اور ہمیں یہ اختیار ہمارے پاس موجود ہے، ہم نافذ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو عزیز بھائیوں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں، توحید کے اوپر پختہ ہو جائیں، کچھ بھی حالات آ جائیں، کوئی بھی پریشانی آ جائے، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، لیکن توحید کے اوپر سودے بازی نہیں کرنی۔ اگر ہم اس کے اوپر پختہ ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات ہر قسم کے درست کر دے گا، اپنے ہر قسم کے عذاب کو بھی ٹال لے گا، اپنی طرف سے نصرتیں بھیجے گا، اپنی طرف سے مدد بھیجے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے اوپر قائم رہنے کی، پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔